الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غامدی صاحب اور غار حرا کا افسانہ، میں آپ کو غار حرا پہلی وحی پر آج ہماری یہ دوسری قسط ہے۔ ناظرین، غار حرا افسانہ ہے یا حقیقت؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو امت مسلمہ کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا ہے غامدی صاحب نے۔ ہم اس سلسلے میں دوسری قسط آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور میرا یہ موقف ہے کہ غار حرا ایک حقیقت ہے اور غامدی صاحب نے اس کو افسانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان کا افسانہ بنانے کی کوشش کرنا جو ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات لے کر آنی ہے کہ وہ کیسے اس کو افسانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے وہ اپنے آڈینس کو یہ شو کر رہے ہیں کہ غار حرا ایک افسانہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی ساری باتیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، لیکن یہ جو پہلی قسط ہے، اس پہلی قسط میں دوسری قسط، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ وہ کوئی مطلب غلط ٹرم یوز کر رہے ہیں یا اپنے آڈینس کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور ہم بتائیں گے کہ دیکھیں کہ یہ غامدی صاحب یہاں پہ پٹری سے اتر رہے ہیں اور کس طریقے سے غلط جو ہے وہ کنسیپٹ جو ہے امت میں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم غامدی صاحب کی 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو سننا شروع کریں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ جو قسط ہے، یہ جسٹ ان کی جو 9 منٹ کی ویڈیو ہے، اس 9 منٹ کی ویڈیو کا ہم جواب دیں گے۔ اور جب بھی میں کوئی قسط شروع کیا کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اتنے ٹائم ڈیوریشن سے اتنے ٹائم ڈیوریشن تک ہے، تاکہ آپ اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو اوریجنل ویڈیو ان کی نکال کے آپ اتنے ٹائم ڈیوریشن میں سن لیجئے گا۔ بالکل وہی ہوگا جو میں نے اپنے ویڈیو میں لگایا ہوگا، ان کے جو کٹ پیس لگائے ہوں گے، بالکل نہ میں نے کوئی چیز کاٹی ہے، نہ آگے کی ہے، نہ پیچھے کی ہے، بالکل سیم وہی چیز ہی ہے، تاکہ امانت اور دیانت کا جو معیار ہے وہ قائم رہے۔ چلیے سننا سٹارٹ کرتے ہیں۔ غامدی صاحب، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا، ایک بچہ مسلمان معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، جب کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ پر وحی کا آغاز، سیرت کی کوئی کتاب کھولتا ہے، حدیث کی کوئی کتاب کھولتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے پہلی وحی کیسے آئی، کب آئی، کہاں آئی اور اس کے الفاظ کیا تھے۔ یہ اس معاملے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اختلاف پیدا کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، کیا وجوہات تھیں؟ لیکن ناظرین، آپ نے سن لیا کہ حسن الیاس صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور وہ غامدی صاحب سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ ہم بھی بالکل یہی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب اس کا 7 گھنٹے اور 10 منٹ میں جو جواب دیا ہے، کس طریقے سے وہ امت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ نوجوانوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو جاوید احمد غامدی صاحب کی علمیت کا پردہ بھی چاک ہوگا آپ کے سامنے، اور ان کی یہ جو دھوکہ بازی ہے اور امت کو بیوقوف بنانا ہے اور نوجوان نسل کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پردہ چاک ہوگا، اور انہی کی ویڈیو سے میں ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے سامنے جب کوئی رائے آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر ایک بات کو مان رہے ہیں، وہ بات پڑھائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، کتابوں میں لکھی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بنائے استدلال کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، کسی روایت میں بیان ہوا ہے، مورخین نے اس کو اسی طریقے سے نقل کیا ہے، عام طور پر مسلمان اس کو کسی ایسی حقیقت کے طور پر قبول کیے ہوئے ہیں جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے۔ کیا چیز ہے؟ یعنی ان تمام پہلوؤں سے سوالات پیدا ہوں گے، یعنی برائے استدلال کو معلوم کرنا
کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے، یہی ایک طالب علم کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ لے ناظرین، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سن لیا، کہتے ہیں جب بھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بناء استدلال کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ روایت قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے وہ قرآن مجید کو لے کر آئے ہیں، اس کے بعد یہ کسی روایت میں بیان ہوا ہے، مورخین نے اس کو اسی طریقے سے نقل کیا ہے، مسلمانوں نے حقیقت کے طور پر اسے قبول کیے ہوئے ہیں، اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ 5 چیزیں۔ ناظرین، یہ جو واقعہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کا، یہ واقعہ ان 5 چیزوں پر پورا اترتا ہے۔ جی ہاں، اگر غامدی صاحب کو نظر نہیں آتا تو یہ ان کی نظر کا قصور ہے، اس میں اس واقعے کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اس میں امت مسلمہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کی اپنی نظر کا قصور ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ قرآن مجید سے بھی ہے، ابھی میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن پاک سے یہ کس طریقے سے ثابت ہے، اور جو غامدی صاحب آگے باتیں کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کے صریح خلاف ہیں، اور یہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ بالکل قرآن مجید کے ساتھ موافق ہوتا ہے، یعنی جو قرآن پاک نے پہلی وحی کی بات کر رہا ہے قرآن پاک، تو یہ واقعہ بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی روایت میں بیان ہوا ہے، جی ہاں بالکل، بخاری شریف میں یہ روایت ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی روایت ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں مورخین نے اس کو نقل کیا ہے، بالکل نقل کیا ہے مورخین نے، اور یہ جو سکہ کتابیں تاریخ کی وہ اس بات پہ گواہ ہے، انہوں نے یہ سب نے یہ واقعہ جو ہے غار حرا والا یہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو حقیقت کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے، بالکل حق بات ہے، مسلمانوں نے اسے حقیقت کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اسٹیبلش ہسٹری ہے، بالکل یہ ہسٹری ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جو ہے کیسے پہلی وحی آئی، کیسے جبرائیل امین علیہ السلام آئے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہسٹری سے بہت ہی اعلیٰ حقیقت ہے، یعنی ہسٹری جو ہے اس کا ثبوت یا اس کی تصدیق وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان کی حیثیت ہسٹری سے کئی کروڑ گنا زیادہ اعلیٰ ہے، سکا ہے اور ثابت ہے۔ ہسٹری والے بندے جو ہے وہ بہت مطلب ان میں بڑے عیوب بھی پائے جاتے تھے، لیکن یہ جو روایات جن بندوں نے ہم تک پہنچائی ہیں اس میں یہ صدوق لوگ تھے، اور اس میں مطلب یعنی کہ موضوع روایتیں بھی ہیں، وہ سب کچھ ہیں، لیکن وہ سارا کام ہو چکا ہے، اس میں ہر راوی کا جو ہے چھانچ پھٹک کرنے کا جو جرح کرتے ہیں احادیث پہ، انہوں نے اچھی طرح جرح کر لی ہوئی ہے، اور اب جو ہمارے سامنے ذخیرہ احادیث ہے، ہمیں ہر حدیث کا، ہر راوی کا، اس کی ہر چیز کا اچھی بچی کا پتہ ہے کہ یہ راوی کیا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اور یہ کس طرح کی چیزیں کیا کرتا تھا، ہمیں ہر بات کا پتہ ہے۔ اچھا، 5ویں چیز وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، بالکل یہ اسٹیبلش ہسٹری بھی ہے، اور بلکہ یہ ہسٹری سے اعلیٰ ہے، ہسٹری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے غامدی صاحب کس طریقے سے یہ اپنی گفتگو کو، اپنا استدلال کیسے قائم کرتے ہیں۔ یعنی غامدی صاحب اب اپنے آڈینس کو اپنے جال میں آہستہ آہستہ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنیں آگے۔ یہ تو جانا جائے گا نا سب سے پہلے، تو اگر آپ سارے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ یہ بات ہمارے ہاں بہت شائع و ضائع ہے، یہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، ہمارے ہاں نصابی کتابوں میں بھی اسی کو عام طور پہ نقل کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی یہی بات بتائی جاتی ہے، ممبروں پر یہی چیز سنائی جاتی ہے، عام طور پر مفسرین بھی سورہ علق کی تفسیر میں اسی کو لکھ دیتے، اسی کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بنا کس چیز پر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی بنا در حقیقت ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر ہے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کے بارے میں کسی تحقیق جستجو کی ضرورت نہیں ہے، جیسے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، جیسے آپ کی بعثت عرب میں ہوئی، یہ واقعات ہیں کہ جن واقعات کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔
अच्छा नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये गारे हिरा वाला, ये सिर्फ इब्ने शहाब ज़ुहरी की रिवायत में नहीं है, ये और भी बहुत सारी रिवायात में ये वाक़या मौजूद है गारे हिरा वाला। लेकिन गामदी साहब जो है इब्ने शहाब ज़ुहरी पर अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि गामदी साहब को नज़र आ रहा है कि शायद इस रिवायत को मैं अपना मौजू बनाऊंगा और मुझे बड़ा मवाद मिल जाएगा और मैं अटैक पर अटैक करता चला जाऊंगा और फिर बाकी रवायात को सामने नहीं लेकर आऊंगा, तो जो मेरे ऑडियंस हैं, मेरे सुनने वाले हैं, वो मेरे ट्रैप में आ जाएंगे, मेरे जाल में आ जाएंगे। जी गामदी साहब, सिर्फ इब्ने शहाब ज़ुहरी की रिवायत पर इसकी बिना नहीं है। आपने ऑडियंस के साथ इंसाफ करें और उन्हें बताएं कि सिर्फ गारे हिरा का जो जिक्र है सिर्फ इब्ने शहाब ज़ुहरी की रिवायत में नहीं है, और भी बहुत सारी रिवायात हैं जिनके अंदर गारे हिरा का जिक्र है। अब यहाँ आप अपने ऑडियंस को ये कह के कि इस वाक़े की बुनियाद इब्ने शहाब ज़ुहरी की रिवायत पर है, ये आप ख़यानत के मुर्तकब हो रहे हैं। क्योंकि एक जो मुहक्किक होता है, ये मुहक्किक का काम ये नहीं होता कि अपने ऑडियंस तक आधी बात पहुंचाए, अधूरी बात पहुंचाए। मुहक्किक का काम होता है कि अपने ऑडियंस तक एक मुकम्मल बात पहुंचाए। जब ये वाक़या इब्ने शहाब ज़ुहरी के अलावा और रिवायतों में भी मौजूद है, तो आपको इधर ये कहना चाहिए था कि इब्ने शहाब ज़ुहरी के अलावा और रिवायात में भी ये वाक़या मौजूद है, उनका भी जिक्र आपको इधर करना चाहिए था। लेकिन आप सिर्फ इब्ने शहाब ज़ुहरी का नाम लेके अपने ऑडियंस को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही रिवायत है जिसमें ये वाक़या पाया जाता है, इसके अलावा और कोई रिवायत नहीं है। और ये आपकी ख़यानत में ही इसको कहूँगा, और आपका मैं इसको इल्म छुपाना कहूँगा कि यहाँ आप इल्म को छुपा रहे हैं और अपने ऑडियंस तक मुकम्मल बात नहीं पहुँचा रहे। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है। आप कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिश हिस्ट्री नहीं है। नहीं गामदी साहब, ये हिस्ट्री से बहुत आला चीज़ है। हिस्ट्री जो होती है उसकी जो छांच पटक है उसके करने का कोई आपके पास वो नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता। लेकिन अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इन पे इतनी जिरा की गई है, इन पे इतनी जो है वो तनकीद की गई है, इतने तरीके से जो इसके रावी हैं उनकी सवाने उम्री, उनकी बाइबलोग्राफी और उनके किरदार क्या था, उनका हाफजा क्या था, और वो किस तरह के उनका चाल चलन किया था, उन्होंने कितनी उम्र पाई, उस बंदे से उसकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई, तो हिस्ट्री तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप क्यों हिस्ट्री को इससे आला कर रहे हैं, और जो अहादीस हैं, जो रिवायात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो सही अहादीस हैं, आप हिस्ट्री को उससे आला दर्जा दे रहे हैं और रिवायात को उससे कम दर्जा दे रहे हैं। ये भी आपकी एक ख़यानत है, और ये आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ख़यानत कर रहे हैं कि आप हिस्ट्री को उनकी अहादीस से आला दर्जा दे रहे हैं। यहाँ पे भी हम आपसे इख्तिलाफ करेंगे और आपके ऑडियंस भी यहाँ आपके साथ इख्तिलाफ करेंगे, और यही आपका तरीका है कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को कैप्चर करते हैं। इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हैं, अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ बयान की जा रही है, एक किस्सा सुनाया जा रहा है। वो किस्सा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नज़ूल का है, जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात का है। ये किस्सा सुनाया जा रहा है। ये लें गामदी साहब, यहाँ पे एक हदीस को जो सही हदीस है, पहले उन्होंने क्या किया, पहले कहा कि एस्टेब्लिश हिस्ट्री जो है उसका मकाम सही हदीस से ज़्यादा है। उसके बाद गामदी साहब ने क्या किया, ये करके ये सारा, अब वो सही रिवायत जो है, सही हदीस है, उसको एक किस्सा कह रहे हैं। ठीक है, जैसे फोक स्टोरीज होती हैं, फोकलोर स्टोरीज होती हैं, तो ये उस तरह जैसे लोक दास्तानें होती हैं, शीरीं फरहाद हो गई, सस्सी पुन्नू हो गई, या इस तरह की बेशुमार कहानियां जो हैं, हीर रांझा हो गई, आपको मिल जाएंगी। अब उनको हम किस्से कहते हैं, उनको हम दास्तानें कहते हैं। अब गामदी साहब जो है, जैसे गामदी साहब इसको गारे हिरा को अफसाना कह रहे हैं, अब अफसाने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो ले जा रहे हैं अपने ऑडियंस को। यानी सही हदीस को आपने, गामदी साहब ने किस्सा कह दिया, अब किस्सा कह के आगे वो बात शुरू करेंगे। तो इसमें बिना किस चीज़ पर रखी गई है? इब्ने शहाब ज़ुहरी की एक रवायत पर रखी गई है। हाँ जी, बिना किस चीज़ पर रखी गई है? इब्ने शहाब ज़ुहरी की एक रवायत पे।
یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. صرف ابن شہاب زہری کی روایت نہیں ہے، اور بھی روایتیں ہیں. میں آپ کو وہ روایتیں لے کے آؤں گا، آپ کے سامنے ثابت کروں گا. اور یہ جو جھوٹ ہے گامدی صاحب کا، یہ جھوٹ آپ کے سامنے بھی آئے گا اور ساری دنیا دیکھے گی کہ گامدی صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے. آپ دوبارہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں بنا کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر رکھی گئی ہے. یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے. پہلا ہی باب ہے بدء الوحی کا، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس میں نقل کی ہے. پھر اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ کتاب التعبیر میں نقل کیا ہے. امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، بہت سے دوسرے محدثین بھی اس کو نقل کرتے ہیں. تو اس روایت کو آپ ذرا دقت نظر کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے. ہاں جی، پہلے یہ قصہ کہہ رہے تھے اور اب یہ روایت پہ آ گئے ہیں، اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے. ابھی بھی وہ خیانت سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا گامدی صاحب کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ گامدی صاحب نے غار حرا کو افسانہ کہا ہے. گامدی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، گامدی صاحب نے اس کا انکار کیا ہے. تو یہ واقعہ تو اور روایات میں بھی ہے. آپ ابن شہاب زہری کی روایت کو کیوں سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ اگر آپ محقق ہیں، اگر آپ سکالر ہیں، آپ ایک ریسرچ کرنے والے بندے ہیں، تو پھر صحیح طریقے سے ریسرچ کیجئے نا. آپ کہیے کہ ہاں جی ابن شہاب زہری کی روایت بھی ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، اور ان روایات میں یہ اختلافات ہیں، اور اس طریقے سے ہم ان تمام روایات میں اس طریقے سے تطبیق کرتے ہیں. محقق کا تو یہ انداز ہے، ایک سکالر کا تو یہ انداز ہوتا ہے. ایک سکالر وہ اس طرح نہیں کرتا کہ ایک روایت پکڑ کے اس پر تنقید کرنا شروع کر دے، اس کو نشانہ بنانا شروع کر دے اور باقی چیزیں عوام کے سامنے رکھے ہی نہ. تو یہ آپ کی خیانت ہے اور آپ کا جھوٹ ہے جو آپ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم آپ کا یہ جھوٹ، آپ کی یہ خیانت، آپ کی یہ دھوکے بازی عوام الناس کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کیا کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے؟ ٹھیک، ہمارے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو سوالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ پہلے اس کو بھی دیکھ لیجئے. جی گامدی صاحب، سوالات آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے دماغ میں تو آپ کے بارے میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ صحیح روایت کے بارے میں سوالات پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے دماغ میں آپ کے بارے میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو آپ سوالات آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ صحیح سوالات ہیں یا یہ غلط سوالات ہیں. چلتے ہیں آپ کے سوالات کو سنتے ہیں آگے. یا تو یہ ہوگا کہ وہ بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نظر آتی ہے. جی ہاں گامدی صاحب، علم و عقل صرف آپ کے پاس ہے پوری دنیا میں، اور کسی کے پاس علم و عقل نہیں ہے. اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا یہ آپ کو بڑا مان لے، کہ ساری دنیا کی علم و عقل آپ کے پاس جمع ہو گئی ہے، اور 1400 سال تک کے جتنے بھی علماء تھے، مفسرین تھے، محققین تھے، سارے ہی بے وقوف تھے. ان کے پاس نہ علم تھا، نہ اس کے پاس عقل تھی ان کے پاس. اسی لیے انہوں نے یہ سوالات جو ہے ان کے دماغ میں نہیں آئے. آپ کے پاس سب سے زیادہ علم بھی آ گیا ہے، اور آپ کے پاس سب سے زیادہ عقل بھی آ گئی ہے. اس لیے آپ کے علم میں یہ سوالات آ رہے ہیں، اور آپ کی عقل یہ سوالات اٹھا رہی ہے. چلیں آگے سنتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کیا کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے؟ ٹھیک، ہمارے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو سوالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ پہلے اس کو بھی دیکھ لیجئے. یا تو یہ ہوگا کہ وہ بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نظر آتی ہے. جن چیزوں کو ہم علمی لحاظ سے پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے. اور یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس سے پہلے جو پیغمبروں کی روایت ہمارے پاس رہی ہے، اس کی بنیاد پر جو تصویر ہمارے سامنے بنی ہوتی ہے، اس میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں. جی گامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر سوال پیدا ہو جاتا ہے. اب گامدی صاحب نے کچھ چیزیں آپ سے منوانی ہیں، اور پھر آپ کے دماغ میں سوالات پیدا کرنے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات. پوری ویڈیو سن لیجئے،
पूरी वीडियो में 7 घंटे में इनकी कोई भी बात जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी आयत के ये वाक़या जो है उसके मुतज़ाद नहीं होता, उससे टकराता नहीं है। ये वाक़या जो है गारे हिरा वाला वाक़या, तो ये इनका अपना जो है सिर्फ अपने ऑडियंस को बता रहे हैं कि ये वाक़या कुरान मजीद की आयत से टकराता है। हम एक एक इनकी वीडियो का लफ्ज़ सुनेंगे और बताएंगे कि ये वाक़या कुरान मजीद से नहीं टकराता, ये सिर्फ उम्मत को गुमराह करने का बायस बन रहे हैं। अब वो आगे ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो पैगंबरों की रिवायात हमारे पास रही हैं उसकी बुनियाद पर जो तस्वीर हमारे सामने बनी होती है, ये एक तस्वीर बनाएंगे आपके सामने, एक तस्वीर बनाएंगे और कहते हैं उसमें कोई खलल वाक़ हो जाता है, फिर उस तस्वीर में खलल डालेंगे, इस वाक़े को कहेंगे ये वाक़या उस तस्वीर में खलल डाल रहा है। हालांकि ये बात भी गलत है, ये वाक़या किसी तस्वीर में खलल नहीं डालता। तो ये यानी कि इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑडियंस को जो है अपने जाल में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी मंतिक इस्तेमाल करके, ताकि जो ऑडियंस है आहिस्ता आहिस्ता उनके जो है वो कैप्चर होते जाएं, हिप्नोटाइज होते जाएं और उनकी बात में आते जाएं कि ये गामदी साहब जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सवालात पैदा होते हैं, तो वही सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरे जहन में भी पैदा हुए, और मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों के जहन में पैदा हुए हैं। अच्छा, चुनांचे अगर आप मौजूदा ज़माने ही के बाद मुहक्किकीन की चीज़ें देखें तो वो कुछ ना कुछ सवालात इस पर पैदा करते हुए आपको नजर आए। अच्छा, गामदी साहब कह रहे हैं कि जी सवालात पैदा होते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद गारे हिरा वाले वाक़े को 1400 साल गुजर गए हैं। अब जो सवालात पैदा होते हैं 1400 साल तक लोगों के दिमाग में क्यों नहीं पैदा हुए? अब वो कह रहे हैं असरे हाजिर के, यानी 1400 साल बाद जो इस वक्त के जो लोग हैं उनके दिमाग में सवाल पैदा हो रहे हैं। तो गामदी साहब आजकल के जो लोग हैं, अब सोशल मीडिया उठा के देखें, यूट्यूब देख लें, बेशुमार स्कॉलर्स हैं और बहुत ही बकवास करते जा रहे हैं, बड़ी मुगलजात वो निकाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो कहते जा रहे हैं, कुरान के खिलाफ, अल्लाह ताला के खिलाफ, अहादीस के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो क्या हम उनकी बातों को ऐसे ही मान लेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि जो असरे हाजिर के मुहक्किकीन हैं उनके दिमाग में ये सवालात पैदा हो रहे हैं इसलिए हम उनके पीछे चल पड़ेंगे? जो 1400 साल तक एक एस्टेब्लिश हिस्ट्री है गारे हिरा, एक सही रिवायत है गारे हिरा, मुसल्लम है, मुसलमानों ने इसे तस्लीम किया हुआ है। और सवाल यहाँ पे गामदी साहब ये पैदा होता है कि 1400 साल तक के जो मुहक्किकीन हैं, जो इससे पहले गुजरे, जो नाबगाए असर थे, जो नाबगाए रोजगार थे, जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे, अगर उनके दिमाग में ये सवालात पैदा नहीं हुए तो अब आपके दिमाग में ये सवालात पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में फतूर है गामदी साहब। और जो आपके हम असर मुहक्किकीन हैं जिनके दिमाग में ये सवालात पैदा हो रहे हैं उनके दिमाग में फतूर है, ये वाकई में फतूर नहीं है, उनके दिमागों में फतूर है। अब देखिए कि वो कौन कौन से मुहक्किक बताते हैं असरे हाजिर के। मसलन शिबली को देख लें। अगर आप शिबली की सीरत में इस बाब का मुताला करें तो वो भी बहुत दबी जुबान में कुछ सवालात उठा के आगे बढ़ गए। अच्छा, 1400 साल के मुहक्किकीन में से, सीरत नगारों में से गामदी साहब को सिर्फ शिबली मिले, ठीक है जी, शिबली मिले। और फिर शिबली की जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कहते हैं दबी जुबान में, यानी शिबली ने भी कोई वाज़ेह बात नहीं की। पहली बात तो यह है कि शिबली जो है हमारे लिए वो कोई ऐसी नहीं है कि हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस दें। शिबली एक आम सीरत निगार हैं, जैसे सीरत निगार होते हैं। शिबली इसके अलावा हम उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। उनका जो मकाम है बुखारी, मुस्लिम, इब्ने हिशाम और जो दूसरे मुहक्किकीन हैं उन जैसा उनका मकाम नहीं है, शिबली का वो मुकाम नहीं है। तो आपको 1400 साल तक के मुहक्किकीन में सिर्फ शिबली ही नजर आए थे, और फिर शिबली की जब बात करते हैं कहते हैं दबी जुबान में, यानी पतली गली से निकल जाओ, कि नाम शिबली का ले दिया और फिर पतली गली से निकल जाओ, यानी अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ शिबली भी हैं। लेकिन जब सबूत की बारी आई भाग गए।
دبی زبان میں. یہ جو دبی زبان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نا, یہ بھاگے ہیں کہ اب شبلی کی کوئی بات ثبوت کے طور پہ پیش کرنی پڑے گی تو وہ تو ہے کوئی نہیں ان کے پاس, اس لیے دبی زبان کا لفظ یوز کر کے پتلی گلی سے نکل گئے. یہ ہے غامدی صاحب کی چلاکیاں اور دھوکے بازیاں. ایسے ہی علامہ تمنا عمادی نے, اسی طریقے سے بعض اور بزرگوں نے بعض سوالات اٹھائے ہیں. لیں جی, دوسرا انہوں نے نام لیا ہے علامہ تمنائی مدینی, اور یہ دو بزرگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں, علامہ شبلی, علامہ تمنائی مدینی, اور دونوں اواخر دور کے ہیں. یہ موجودہ جو پچھلے 100 سال گزرے ہیں یا 150 سال ان کے ہیں. یہ کوئی اسلاف نہیں ہے ہمارے یا پرانے محققین نہیں ہیں. آپ لے کر آتے کوئی 100 سال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اگلے جو 100 سال ہیں وہاں صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض کیا ہوتا, تابعین میں سے کسی نے اعتراض کیا ہوتا, تبع تابعین میں سے کسی نے اعتراض کیا ہوتا, یا اس کے بعد کے جو دور ہیں 200 سال تک, 300 سال تک, 500 سال, 600 سال, 800, 1000, 1200, 1300, آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے آپ کے موقف پہ کوئی بات کی ہو, آپ کے حق میں وہ بندہ رہا ہو. آپ کو صرف علامہ شبلی نظر آئے اور علامہ تمنائی مدینی نظر آئے اور کچھ اور بزرگ. بھائی آپ نے 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے, آپ ان بزرگوں کے نام بھی لے دیں جو آپ کے ذہن میں, جو آپ کے ساتھ جن کا موقف آپ کے موقف کے ساتھ ملتا ہے, آپ ان کے بھی نام لے دیں. آپ نے جو غار حرا کو افسانہ کہا, اتنا بڑا آپ نے اقدام کیا, تو آپ کو پھر چاہیے تھا نا کہ آپ پوری ریسرچ کرتے اور ان سارے بزرگوں کے نام اکٹھے کرتے, ایک لسٹ بناتے اور کہتے جی یہ بزرگ, یہ بزرگ, یہ بزرگ, یہ بزرگ. میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک لمبی لسٹ ہے جو شروع دن سے غار حرا کے واقعے پر اعتراض کرتی رہی ہے, تو میں اکیلا نہیں ہوں. آپ کو تو یہ چاہیے تھا نا, ایک محقق, ایک سکالر. پھر آپ علامہ شبلی کا نام لے رہے ہیں, ان کا اعتراض نہیں بتا رہے دبی زبان میں. علامہ تمنائی مدینی کی بات کر رہے ہیں, ان کے اعتراضات نہیں بتا رہے. لیکن لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کے آڈینس کیا سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ علامہ شبلی بھی وہی کہہ رہے ہیں جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں, علامہ تمنائی مدینی بھی وہی کہہ رہے ہیں جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں, اور کچھ اور بزرگ. یعنی ابھی ان کے پاس بڑی لسٹ ہے غامدی صاحب کے پاس لوگوں کی, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ ان کا نام نہیں لے رہے. یہ ہوتی ہے چلاکی, ہوشیاری, اور اس طریقے سے اپنے آڈینس کو کیپچر کرنا, اور جو غامدی صاحب کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ کیا ہے وہ سوالات. یعنی ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر جائزہ لینا چاہیے نا, اس سے پہلے کہ ہم کان و تشنیع کا طریقہ اختیار کریں, اس سے پہلے کہ ہم جذباتی ہوں. آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سوالات کیسے پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں غامدی صاحب, سوالات کرنا آپ کا حق تھا, ہاں, لیکن تان و تشنیع کا طریقہ آپ نے شروع کیا ہے. غار حرا کو افسانہ آپ نے کہا ہے, ہم نے نہیں کہا, نہ کسی محقق عالم نے کہا ہے. آپ نے افسانے کا لفظ استعمال کیا ہے. قصہ آپ نے کہا ہے, غار حرا والے واقعے کو قصہ آپ نے کہا ہے, اور اس کو قصوں کے ساتھ, کہانیوں کے ساتھ تشبیہ آپ نے دی ہے, اور روایات کو, صحیح روایات کو, صحیح احادیث کو آپ نے اسٹیبلش ہسٹری سے نیچے کیا ہے اور ڈی گریڈ کیا ہے. یہ آپ نے کیا ہے. تو تان و تشنیع کون کر رہا ہے؟ غامدی صاحب آپ تان و تشنیع کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں تان و تشنیع کر رہا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ پتھر آپ نے پھینکا, تلاتم آپ نے پیدا کیا, ٹھیک ہے, غلط لفظ آپ نے استعمال کیے, اور آپ دوش دوسروں کو دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تان و تشنیع کریں آپ بھی سوچ لیتے, آپ بھی صحیح زبان استعمال کر لیتے. آپ نے چھوٹا کام نہیں کیا غار حرا کو افسانہ کہہ کے, آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے غامدی صاحب, بہت بڑا بلنڈر کیا ہے آپ نے. ابھی آپ کو دیکھنا کہ سارا بلنڈر آپ کا سامنے لے کے آؤں گا آہستہ آہستہ کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. تو تان و تشنیع کی زبان تو آپ نے کھولی ہے, ہم نے نہیں کھولی. ہم تو آپ کا ابھی بھی ہم آپ کا احترام کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. غامدی صاحب اپنے موقف سے رجوع کر لیں. ہم تو آپ کے حق میں ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں, اور ہم آپ کے بھلے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن تان و تشنیع کی زبان تو آپ نے کھولی ہے. سٹارٹ تو آپ کی طرف سے ہوا ہے, اور تان و تشنیع آپ نے ہم پہ نہیں کی, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سچا واقعہ تھا, آپ نے اس کو افسانہ کہہ کے, آپ نے اس کو قصہ کہہ کے
آپ نے اس کو اسٹیبلش تاریخ سے ڈیگریڈ کر کے، آپ نے صحیح احادیث کو ڈیگریڈ کر کے آپ نے بہت بڑا جو ہے وہ امت مسلمہ میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ اور گاندھی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جذباتی ہونے سے پہلے، یاد رکھیے جب بات قرآن کی آئے گی، احادیث کی آئے گی، اور جب ہمارا جو بنیاد ہے ایمان کی، جب اس پر آپ اٹیک کریں گے تو پھر امت مسلمہ نے گامدی صاحب جذباتی ہونا ہی ہے، سوری ٹو سے کہ جذباتی پھر ہونا ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان پہ کاری ضرب بھی لگاؤں اور امت مسلمہ جو ہے وہ غصے میں بھی نہ آئے، جذبات میں بھی نہ آئے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک سیکولر دین ہے، اسلام ایک سیکولر دین بن جائے کہ اب جو مرضی آپ کے منہ میں آئے آپ بولتے چلے جائیں، سوالات ہر طرح کے غلط سلط اٹھائیں اور پھر ان کے حق میں بھی بولیں، اور امت مسلمہ چپ رہ جائے، وہ جذبات میں بھی نہ آئے۔ نہیں گامدی صاحب، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں چلے گا۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے امت جذبات میں آئے گی، اور امت جو ہے جذبات میں آئے گی، پھر آپ کو تان و تشنیع کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پھر سخت باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ بھی جب سوال اٹھاتے ہیں تو آپ بھی غلط زبان نہ استعمال کریں، آپ اچھی زبان استعمال کر لیں۔ آپ نہ کہیں غارِ ہرا کو افسانہ، آپ نہ جو ہے وہ صحیح روایات کو کہیں کہ یہ ہسٹری سے بھی نچلے درجے کی ہیں، آپ نہ اس طرح کی باتیں کریں۔ آپ غارِ ہرا کی واقعہ کو، صحیح روایات کو قصے کہانیوں سے تشبیہ کون دے رہا ہے؟ آپ دے رہے ہیں۔ تو جذبات میں تو آپ آئے ہوئے ہیں، ہم نہیں آئے ہوئے، آپ غلط طریقے سے جو ہے مس گائیڈ کر رہے ہیں امت مسلمہ کو۔ روایت کی نوعیت کیا ہے، اس پر یہ سوالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو کیا ان کا کوئی معقول جواب دیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں معاملے کی کیا نوعیت بنتی ہے، عقل عام کیا تقاضے کرتی ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سوالات کیا ہیں، ان کا معقول جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید کی روشنی میں معاملے کی نوعیت کیا بنتی ہے، عقل عام کیا تقاضے کرتی ہے۔ بالکل صحیح ہے غامدی صاحب۔ پھر کہتے ہیں روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو چلو روایت پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روایت کیا کہتی ہے اور کیا سوالات آپ اٹھاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنا استدلال کرتے ہیں، اور ہم بھی آپ کو ساتھ ساتھ جواب دیں گے ہر بات کا، اور آپ کی ہر بات کا توڑ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ناظرین، اب غامدی صاحب نے اس کے بعد یہ چند سوالات ہیں، غامدی صاحب نے ان پہ اب سوالات اٹھانے ہیں، ساری روایت کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور وہ جگہ جگہ پہ سوالات اٹھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ہر سوال کا ادھر ہی مدلل جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور جس زبان میں وہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی اسی زبان میں بات کریں گے۔ وہ عقل کی زبان میں جب بات کریں گے ہم بھی عقل کی زبان میں بات کریں گے، وہ جب قرآن کی زبان میں بات کریں گے ہم بھی قرآن کی زبان میں بات کریں گے، اور جب وہ احادیث کی زبان میں بات کریں گے ہم بھی احادیث کی زبان میں بات کریں گے، وہ تاریخ کی زبان میں بات کریں گے ہم بھی تاریخ کی زبان میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی غامدی صاحب کو انہی کی زبان میں، انہی کے انداز سے مکمل اور مدلل جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن ناظرین، اب اگر ہم اس سے آگے روایت چلیں گے تو بات بڑی طویل ہو جائے گی، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ اس طرح انوالو کروں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس روایت کو غامدی صاحب کی زبان سے سنیں گے، ان کی روایات، ان کے جو سوالات ہیں ان کو سنیں گے اور ان کا مدلل جواب دیں گے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی قسط کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔